کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے علاوہ ایک اور کعبہ ہے؟ جی ہاں، ایک اور کعبہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہاں طواف و نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المعمور۔ بیت المعمور یہ وہ مقام ہے جسے اسلامی عقیدے میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور متعدد احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ بیت المعمور کی اصطلاح کا ترجمہ آباد گھر ہوتا ہے۔ اسلامی روایت میں یہ ایک مقدس عبادت گاہ ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے، اور اسے کعبہ کے برابر سمجھا جاتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مادی دنیا سے باہر ایک ایسا دائرہ ہے جو انسانوں کے لیے ناقابل رسائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کی زیارت کرتے ہیں، پھر کبھی اس کی طرف واپس نہیں آتے، اور ان کی جگہ دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بیت المعمور کو دیکھا ہے، اور میں نے اس میں 70,000 فرشتوں کو روزانہ نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور ان میں سے کوئی دوبارہ اس کی طرف واپس نہیں آتا۔ صحیح مسلم۔ یہ احادیث بتاتی ہے کہ بیت المعمور آسمانوں میں ایک انتہائی قابل احترام اور قابل زیارت جگہ ہے، جہاں پر ہر روز ہزاروں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ کبھی خیال کیا جاتا ہے کہ بیت المعمور ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت ہر رات سب سے نیچے آسمان پر اترتا ہے اور فرشتوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ بیت المعمور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا نقطۂ آغاز بھی مانا جاتا ہے۔ اسراء اور معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مسجد اقصی اور پھر بیت المعمور سے آسمانوں تک کا معجزاتی سفر ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اکرام سے ملاقات کی، اور پھر آپ نے نماز میں فرشتوں کی جماعت کی امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملے، راز و نیاز کی بات کی۔ اسلامی الہیات میں بیت المعمور کو وہ جگہ بھی مانا جاتا ہے جہاں قرآن مجید کو اس کی اصل شکل میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن ایک آسمانی وحی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ سورہ طور میں بیت المعمور کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل مقابل ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ تفسیر صلاۃ الجنان۔ بیت المعمور کی قسم، بیت المعمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے کعبہ شریف کے بالکل اوپر آسمانوں میں اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ معظمہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے، اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپس یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز نئے 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث معراج میں صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ تاجدار رسالت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات 7ویں آسمان میں بیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق بیت المعمور کو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بنایا تھا۔
یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ زمین پر کعبہ کی نقل ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک مقدس گھر کے طور پر تعمیر کیا تھا، اور یہ زمین پر تمام مساجد کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اسلامی متون بیت المعمور کو سونا، موتیوں اور ہیروں سے جڑا ہوا ایک نہایت ہی خوبصورت و شاندار ڈھانچہ قرار دیتا ہے، اور فرشتوں، انبیاء اور صالحین کے لیے ملاقات کی جگہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزید برآں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن بیت المعمور کو زمین پر لایا جائے گا اور لوگ اس کے گرد طواف کریں گے، جس طرح وہ مکہ میں کعبہ کے گرد کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا اسلامی عقیدہ بھی اہل ایمان کے اتحاد اور آسمانوں اور زمینوں میں عبادت کے تسلسل کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدت کا ایک مسلسل اور عالمگیر عمل ہے جو نسل، قومیت اور ثقافت کی تمام حدود سے بالاتر ہے۔ مزید برآں فرشتوں کا بیت المعمور کا کثرت سے آنا باقاعدہ عبادت کی اہمیت اور اس کے حاصل ہونے والے انعامات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ فرشتے جو بے گناہ اور کسی بھی نقص سے پاک ہے پھر بھی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ بیت المعمور کا تصور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں کے حصول کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ ہر مسلمان کا آخری ہدف نیکی کے لیے کوشش کرنا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت، نفلی عبادات اور دعائیں کر کے بیت المعمور کی برکتیں حاصل کریں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیت المعمور سے حاصل ہونے والی برکات دیگر عبادات گاہوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آخر میں بیت المعمور اسلامی عقیدے کے مطابق ایک اہم مقام ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانوں میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز ہزاروں فرشتے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف رات کی معجزاتی سفر کا نقطہ آغاز بھی مانا جاتا ہے۔ یہ کعبہ کی نقل اور مسلمانوں کے لیے بے پناہ نعمتوں کا مقام ہے۔ اے اللہ، ہم دعا گو ہیں کہ تو تمام کاموں میں ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المعمور کی زیارت کرنے والوں کی روش پر چلا۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مخلصانہ گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے اور بھائی بہن مستفید ہوں۔ انہی لفظوں کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن ایسے ہی کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔